اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المدرسين للخطائين الحالقين شفيعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الوكيل المعين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، کچھ عرض و معروف سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار دو عالم کے مدنی تاجدار مکی شہنشاہ رحمت عالم جانے کائنات عالم امام الانبیاء سید الانبیاء راحت عاشقہ یتیموں کے ماوا و ملجا کی بارگاہ میں درود و سلام جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات بھی میرے ساتھ مل کر کے محمد کا ثبوت پیش کریں اور پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ جھوم کر باواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسموعہ کے بعد میں نے قرآن مجید اور فرقان حمید کے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اسی آیت کے تحت آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ آج اس پرفتن دور میں آئے دن کہیں نہ کہیں یہ سنا جا رہا ہے کہ کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کیچڑ اٹھائے جاتے ہیں، کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں توہین کی جاتی ہے، کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو لے کر کے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، کبھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو ستایا جاتا ہے۔ مسلمانوں، یہ تو اللہ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، ورنہ رب چاہتا تو اپنے محبوب کو کسی دوسری مخلوق میں پیدا فرما دیتا۔ آج روئے زمین پہ بسنے والے انسانوں کو تو فخر محسوس کرنا چاہیے اپنی ذات پر کہ اللہ نے اپنا محبوب انسان کی شکل میں بنا کر کے پیدا کیا۔ ساری کائنات انسانیت کا لبادہ زندگی اور انسان پیدا ہونے کے باوجود بھی اسے جینے کا سلیقہ نہ معلوم ہے۔ ابھی 10 سے 15 دن پہلے، غالباً 2 ہفتہ بھی نہ گزرا کہ کانپور شہر میں کسی عاشق رسول نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر لگا دیا۔ 15 لوگوں کے خلاف مقدمہ کیا گیا اور ان 15 لوگوں کو جیل بھیج دیا گیا۔
یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں ہمارے ایمان کی کوتاہیاں ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان کا ریسکیو کیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے محبوب سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ کسی قوم کو اگر بیداری کو پتہ کرنا ہے، کسی قوم کی بیداری کو، تو اس کے مذہب کے پیشوا کے خلاف کوئی آواز بلند کی جائے، اس قوم کی بیداری خود بخود پتہ چل جائے گی۔ کون سا مذہب اپنے پیشوا سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ اسی طریقے سے پتہ لگایا جاتا ہے جیسے آج مسلمانوں کے ایمان کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ کبھی قرآن کی آیتوں کو چینج کرنے کی بات کی جاتی ہے، کبھی قرآن کو غلط ٹھہرانے کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ اے مسلمانوں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رب کائنات نے ہمیں پیدا کس لیے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر ہمیں بھیجا کس لیے ہے؟ جس مکان کو تم اپنا کہتے ہو، جس زمین کو تم اپنا کہتے ہو، وہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، وہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی شے ہے۔ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ تو رب کا ہے، ہمارا تو کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے محبوب سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ دنیا کے سامنے پیش کروا دیں۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ارے یہ جاں کیا دو جہاں فدا۔ صرف جان ہی نہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ دونوں جہان کو فدا کر دوں، قربان کر دوں۔ کبھی ابھی ابو بکر سے تو پوچھا کسی نے، تو جواب ملا فدا کا ابی و امی۔ صرف ابو بکر ہی قربان نہیں، ابو بکر کے ماں باپ بھی میرے نبی پہ قربان ہیں۔ تو کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، یہ جان کیا دو جہاں فدا، ارے جب دو جہاں سے بھی جی نہ بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں تھے۔ اللہ نے صرف دو جہان بنائے، ایک زمین کی دنیا، ایک آسمان کی دنیا۔ شاید کہتا کروں کیا، خدا نے صرف دو جہان بنائے ہیں، اگر کروڑوں جہان خدا بنایا ہوتا تو ایک ایک کر کے محبوب کی محبت میں قربان کرتے۔ تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں ہمیں بھی اپنی قربانی کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں ہمیں بھی اپنی محبت کو نبی کی بارگاہ میں پیش کر کے دنیا کو دکھانا ہوگا کہ یہ دنیا کا جاہ و جلال ایک طرف ہے اور نبی کی محبت ایک طرف ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں نبی کے زمانے کا ایک واقعہ۔ صحابی اکرام کا نام غالباً دسنہ یا دسنہ کے نام سے آتا ہے۔ ابو سفیان نے ان کو قیدی بنا لیا، قیدی بنا کر کے ان کو ہتھکڑیوں میں، جنجیروں میں جکڑ دیا گیا، تلوار ان کے کندھے پہ رکھ کر کے ابو سفیان ایک سوال کر رہا۔ مکہ کے بڑے بڑے رؤوسا کافر ایک سوال کر رہے ہیں کہ اے نبی کے غلام یہ بتاؤ، ہمارا تمہارا کوئی ذاتی رنجش اور دشمنی نہیں، کوئی معاملہ نہیں، بس ہماری دشمنی کا ایک سبب ہے کہ تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے دشمن بن گئے ہو، ورنہ گھریلو رشتے ہمارے ہیں، سماجی تعلقات ہمارے ہیں، ہمارا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ میں تھا۔ اے دسنا یہ بتاؤ کہ تمہاری گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے اور جس محمد کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو وہ مدینے میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ مدینے میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ذرا تصور کرو کہ آج محمد کی یہ حالت ہوتی، یعنی اس کے گردن پہ تلوار رکھی ہوتی اور تم مدینے میں آرام سے بیٹھے رہتے، تو اس وقت تمہاری حالت کیا ہوتی؟ ارے تم نے محمد کا کلمہ پڑھا، حق تو یہ بنتا تھا کہ تمہاری گردن پہ جو تلوار رکھی گئی محمد کو مدینہ چھوڑ کر کے آنا چاہیے تھا۔ اس سے پوچھا جا رہا بتاؤ یہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے نبی کے غلام نے کیا جواب دیا؟ کہا ابو سفیان تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر محمد
کی گردن پہ تلوار رکھی جائے تو میں مدینے میں بیٹھا رہتا؟ نہیں، اگر ان کے پیروں میں ایک کانٹا چبھ جائے گا تو میں اپنی زندگیوں کو قربان کر دوں گا ان کے نام پہ، اور اس کانٹے کو چبھنے نہ دوں گا۔ تم تلوار کی بات کہاں سے کرتے ہو؟ تم ان کی مصیبت کی بات کہاں سے کرتے ہو؟ وہ غلام کیسا ہے جو اپنے نبی کی مصیبتوں کو دیکھ کر کے خاموش بیٹھا رہے؟ وہ غلام کیسا ہے، وہ امتی کیسا ہے کہ اس کے نبی کی شان میں توہین کی جائے اور وہ اپنی عزت کو بچانے میں بیٹھا ہو؟ نہیں مسلمانوں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہماری کوئی وراثت نہیں ہے۔ یہ دنیا کا جو صدقہ بن رہا ہے یہ صرف میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ میرے نبی کی آل کا صدقہ ہے۔ کائنات میں جو کچھ بٹ رہا ہے یہ میرے محبوب کا صدقہ بٹ رہا ہے، اور حق ہی یہی بنتا ہے کہ اگر نبی کی شان کی بات آ جائے تو ہماری خاندان کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی بھی مثال ہے نبی کے زمانے سے۔ جنگ بدر کے بعد جو جنگ احد ہوئی، کہ جنگ احد اسلام کا بڑا مارکہ خیز رہا۔ جنگ احد میں اکثر صحابہ کرام شہید ہوئے، اسلام کو ظاہراً کافی نقصان پہنچا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلیل القدر صحابی کا انتقال اسی جنگ میں ہوا۔ لیکن آؤ دیکھو نبی کے غلام کس طریقے سے ہوتے ہیں، نبی کی محبت ہمارے دلوں میں کس طریقے کی ہونی چاہیے۔ ایک انصاریہ عورت، جنگ احد میں ایک معرکہ اور ایک وقت ایسا آیا کہ پورے میدان میں ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ وہ انصاریہ عورت نے جیسے اپنے گھر پہنچی، یہ خبر پہنچی اس کے گھر، وہ اپنے گھر سے بے تحاشا پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی نکلی۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یار جو عورت دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، جنگ احد میں اس کا شوہر شہید ہو چکا۔ لوگوں نے دیکھا کیا وہ پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے آ رہی ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ اس کو اپنے شوہر کی شہادت کا روک دو۔ لوگوں نے کہا کہ اے عورت صبر کر، تیرے شوہر شہید ہو گئے، کہا مجھے اپنے شوہر کا پتہ پوچھنے کے لیے میں نہیں آئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یار وہی عورت ہے، اس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے اپنے بیٹے کی محبت میں پاگلوں کی طرح دوڑ رہی ہو۔ لوگوں نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا کہ ہو جانے دو، شہید ہو جانے دو۔ لوگوں نے دیکھا کہ یار اس کا جوان بھائی شہید ہو گیا تھا۔ لوگوں نے بتایا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہا مجھے اپنے بھائی کی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تیرا بوڑھا باپ شہید ہو گیا، کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بس یہ بتاؤ نبی کے آخر الزمان کی کیا حالت ہے؟ میں نبی کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے آئی ہوں، میں نبی کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ لوگوں نے کہا پریشان نہ ہو، نبی کے آخر الزمان صحیح سلامت ہے۔ کہا نہیں، تمہاری زبانوں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جب تک یہ انصاریہ عورت کیا ہے اپنے محبوب کا چہرہ اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لے گی، کسی کی بات پہ یقین نہ کرے گی۔ مسلمانوں وہ بھی تو ایمان والے تھے، وہ بھی تو دنیا میں پیدا ہوئے تھے، ان کے بھی دلوں میں باپ کی محبت تھی، ان کے دلوں میں بھی بیٹے کی محبت تھی، ان کے پاس بھی تو پراپرٹیاں تھی، ان کے بھی بڑھاپے کا سہارا جوان بیٹا تھا۔ لیکن نہیں مسلمانوں، ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، ان کا ایمان اتنا کامل تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ نبی کے صدقے میں ہے۔ اگر جان ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، اگر مال ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، اگر شوہر جیسی نعمت ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے وہ جان ہے جہان کی، وہ جان ہے جہان کی، ارے جان نہیں تو جہان نہیں۔ میرا محبوب کائنات کی جان ہے، جب تک میرا محبوب ہے تب تک قیامت نہیں آ سکتی۔ اللہ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک کوئی نبی اپنے امت کے درمیان رہتا ہے اللہ اس کے اوپر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ آج دیکھو ہمارے کردار کتنے برے برے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آگ جیسی بارش نہیں فرما رہا ہے، قوم لوط کو اٹھا کر کے دیکھ لو، انہوں نے ذرہ برابر اپنے نبی کی حق تلفی کی اور نبی کی باتوں سے بے دخل ہوئے، اللہ نے ان کو بندر بنانے کا عذاب نازل فرما دیا۔ قوم نوح کو دیکھ لو،
کسی روئے زمین پہ اگر انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان نوح میں ان کو غرق کر دیا. قوم ثمود کو دیکھ لو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی روئے زمین پہ سور اور خنزیر بنا دیا ہے. اور دوسری قوموں کو دیکھ لو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا 19ویں پارے میں غالباً 6 صفحہ تک تمام نبیوں کی امتوں کے حشر کو بیان فرمایا. حضرت عزیر علیہ السلام کی امت کو دیکھو, کیا ان کی زندگیاں ہم سے کم تھی؟ نہیں مسلمانوں, 200 سال 300 سال زندگی لے کر کے آئے تھے. لیکن اللہ اگر نافرمانی کیا ان لوگوں نے تو اللہ نے کوئی نہ کوئی عذاب نازل کر کے تہس سے اور برباد کر دیا, صفحہ ہستی سے ان کے نام کو مٹا دیا. آج ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ گناہوں میں ہے, لیکن اللہ کیوں نہیں عذاب نازل فرما رہا ہے؟ صرف محبوب رب العالمین کی زندگی. آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں, آج روئے زمین پہ محبت کن کن وجہوں سے کی جاتی ہے. کوئی آدمی سوچتا ہے کہ یار اس آدمی سے محبت کی جائے, اس آدمی سے قربت کی جائے, اس آدمی کے پیچھے گھوما جائے, اس آدمی کی باتیں برداشت کی جائے جس کا لیبل ہائی ہو, جس کا مقام اونچا ہو, تاکہ اگر اس کے بغل سے ایک فوٹو کھینچانے کا موقع مل جائے تو میرا نہ جانے کتنا کام ہو جائے. اگر اس کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے تو نہ جانے کتنے لوگ مجھ سے خوف کھانے لگے. مسلمانوں, تم نے تو دنیا میں یہ معیار دیکھی ہے کہ جس کا لیبل ہائی ہو اس سے محبت کی جائے. میں آپ کے ایمان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی سے ہائی لیبل والا کوئی دنیا میں پیدا ہوا ہو تو بتاؤ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ, جس کے علم اور جس کے مقام کی افضلیت کا یہ عالم ہے کہ جس کو اللہ نے سردار انبیاء بنا کر کے پیدا کیا ہو, اس کا مقام سب سے افضل والا ہے. کہیں اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی, کہیں قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا المدثر, کہیں قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا المزمل, اے کالی کملی والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پورے قرآن میں اپنے محبوب کو محمد کہہ کے پکارا ہی نہیں ہے. کبھی کہا یا نبی اللہ, کہیں کہا یا رسول اللہ, کہیں کہا یا ایھا المزمل, کہیں کہا یا ایھا المدثر. اگر قسم کھائی ہے اللہ نے تو کبھی اپنے محبوب کے زلفوں کی قسم کھائی ہے. اللہ نے اگر قسم کھائی ہے تو کبھی اپنے محبوب کے شہد کی قسم کھائی ہے. اے میرا نوجوان بھائی, اگر اونچے لیبل والے سے ہی محبت کرنا ہے تو میرے نبی سے اونچا لیبل لے کر کے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. میرے نبی کے جیسا اتھارٹی والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. میرے نبی کے جیسا پاور والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. کون ایسا پیدا ہوا ہو کہ جو جھولے میں ہو اور اپنے انگلیوں کے اشارے سے چاند کو دچوک کر رہا ہو؟ کون ایسا پیدا ہوا ہے کہ اگر وہ جھولے میں اپنے ہاتھ پاؤں کو مار رہا ہو تو دنیا میں ہم اپنے بچوں کو مارکیٹ سے پلاسٹک کا کھلونا لا کر کے دیتے ہیں؟ حضرت آمنہ کہتی ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے, حضرت سویبہ کہتی ہے کہ جب ہم نبی آخر الزماں کو جھولے میں ڈال دیا کرتے تھے اور آسمان کی طرف آنکھ تھا, اچانک نگاہ اٹھی تو کیا دیکھا؟ چاند کبھی آگے جا رہا ہے, کبھی پیچھے جا رہا ہے, کبھی دائیں جا رہا ہے, کبھی بائیں جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے. میں نے کہا اللہ یہ کون سا عالم ہے؟ پھر ہم نے غور کیا کہ میرا محبوب جیسے جیسے اپنے پیروں کو ہلایا کرتا تھا چاند اسی طرف جھک جایا کرتا تھا. مسلمانوں, یہ تمہارے نبی کی اتھارٹی ہے, یہ تمہارے نبی کا پاور ہے, یہ تمہارے نبی کا اقتدار ہے. اسی لیے علامہ جامی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. مسلمانوں کو تمہارا نبی ہے. اگر تم اتھارٹی والا ڈھونڈتے ہو, اگر تم اونچے مقام والا ڈھونڈتے ہو. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی آدمی سے دنیا میں محبت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ یار وہ مصیبت کے وقت کام آئے گا, جب کوئی پریشانی ہوگی تو کام آئے گی, گھر میں کوئی بیمار ہوگا, اگر پیسے کی ضرورت ہوگی تو یہ کام آ جائے گا, کوئی اور مصیبت آ جائے گی تو یہ کام آئے گا. آؤ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں لے کر پیچھے آؤ, نبی آخر الزماں کو دیکھو. مسلمانوں, جس کے تم امتی ہو, جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو, آؤ دیکھو تمہارے کن کن وقتوں میں کام آتا ہے. دنیا میں جو کچھ بھی مصیبتیں دور ہوتی ہیں, میرا رب فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے میں دور فرمایا کرتا ہوں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مالک کل نے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں آپ کے قبض و اختیار میں.
आओ देखो, मरने के बाद जैसे ही किसी की रूह उसके जिस्म से निकलती है, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे माँ हो या बाप हो या बहन, दुनिया का कोई भी रिश्तेदार हो, सबसे पहले उसके नाम को बुलाता है। किसी का नाम कुछ भी और मरने के बाद उसे मैयत या जनाजा कहा जाता है, उसका आबाई नाम नहीं लिया जाता। वही इंसान कितने भी मकाम व मर्तबे वाला हो, अपने घर में अपने एक स्पेशल रूम में एसियों के दरमियान सोने वाला हो, दुनिया के हर आराम की चीजें अपने कमरे में मुहैया कराई हो, लेकिन जैसे ही उसकी रूह जुदा होती है, उसको उस आरामदेह रूम से निकाल करके घर के बाहर कर दिया जाता है। और आओ देखो, उसको जितनी जल्दी हो सके नहलाया जाता है। अलमारी में 20,000 रुपए का जोड़ा रखा हुआ है, महंगे से महंगा कपड़ा रखा हुआ है। बेटा हैसियत भी रखता है कि अपने बाप को 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीद कर पहना सके, लेकिन नहीं, उसे कफन कौन सा दिया जाता है? जो समाज के गरीब को दिया गया। आओ आगे चलो, उसी को जनाजे को तैयार करके जब कब्र में लिटा दिया जाता है, उस वक्त ना बेटा काम आता, बल्कि तो दुनिया का रवाज ये है कि सैकड़ों लोग मिट्टी देने के लिए तैयार खड़े हो, लेकिन एक आवाज लगाई जाती है कि फला का बेटा कहाँ है। सबसे पहले मिट्टी अपने बाप के कब्र पे वो डाले। तेरे दोस्त, तेरे अहबाब, तेरे चाहने वाले तुझे मिट्टी में मिला देंगे, तू समझता क्या है? यही हालात है मोमिनो, जिन बच्चों के लिए तुमने पूरी जिंदगी कुर्बानियां दी है, जिन बच्चों के लिए तूने अपने रब को राजी किया है। देख, मुआशरा कब्रिस्तान में जा करके देख, बड़े से बड़ा दोस्त खड़ा हो, बहुत से लोग खड़े हो जिनको जाने में बहुत ताखीर हो रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो पहले मिट्टी नहीं डाल सकता है। पहले जो सबसे अजीज रिश्तेदार होगा, सबसे करीबी रिश्तेदार होगा, वो तुझे मिट्टी डालेगा। ये वजह क्या है? सिर्फ यही मुसलमानों, जिस दुनिया को तुमने सब कुछ समझ रखा है, वो दुनिया कुछ नहीं है। वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमूना फतीला। बस ये कि रूई के फूहे के बराबर भी अल्लाह की बारगाह में दुनिया नहीं है। कुरान खुद फरमाता कुल मताउद दुनिया कलील। अब वही लोग, जब दुनिया के लोग उसे दफन करके वापस आ गए हैं, अब उसकी जिंदगी के आमाल उसके सामने पेश किए गए हैं। बेनमाजी है तो सोच ले अपने बारे में, अगर किसी भाई का हक मारा है तो सोच ले अपने बारे में। सारी दुनिया के गुनाह उसके सामने है। अब उस वक्त न बेटा काम आ रहा है, न बेटी काम आ रही है, न बीवी काम आ रहा है, न बीवी काम आ रही है, न उसका बाप काम आ रहा है, न उसकी बीवी काम आ रही है। वो मुहताज था और मुंतजिर था, कोई ऐसा मददगार आ जाए जो मेरी मुसीबतों को दूर कर दे। मोमिनो, आपको भी मालूम है कि कब्र में तीसरा सवाल जो किया जाता है वो यही कहा जाता है, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, यानी मेरे महबूब को खड़ा किया जाता है, नबी आखिर ज़मां को खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है, बता इस महबूब चेहरे वाले के बारे में तू क्या कहता है? मुसलमानों देखो, जो सारे रिश्ते छोड़ करके चले गए थे, नबी को आखिर ज़मां वहां तेरी मदद कर लेने के लिए आ गए। अगर तू मददगार की किसी दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है कि अगर मेरा मददगार होगा मुसीबत के वक्त में, तो मुसलमानों हाथ जोड़ करके कहता हूँ, नबी से ज्यादा मददगार दुनिया में कोई तुम्हें नहीं मिलने वाला है। नबी से ज्यादा तुम पे रहम करने वाला कोई दुनिया में नहीं मिलने वाला है। नबी से ज्यादा तुम्हारी हाजत रवाई करने वाला कोई दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। नबी से ज्यादा तुम्हारी मुसीबतों को दूर करने वाला और दूर कराने वाला कोई दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और चलो मुसलमानों, तुम दुनिया की बातें करते हो, मैं तुम्हें आखिरत की दुनिया में लेकर के चलो, जहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहाँ हर नबी भी हमको दुत्कार दिए होंगे, जहाँ हर नबी भी हमारे दामन, अपने दामन को हमसे छुड़ा लिए होंगे। हज़रत आदम जो सारी कायनात के इंसानों के बाप है, हम जैसा गुनहगार उनकी बारगाह में जाएगा। ऐ आदम अलैहिस्सलाम, सारी कायनात के इंसानों के आप बाप है, आप हमारी आज मदद कीजिए। आज हम अपने नफ्सी नफ्सी के आलम में है, आज गुनाहों का गट्ठर हमारे सरों पे लगा हुआ है, आज गुनाहों की बदौलत हम अपने पसीने में डूबे जा रहे हैं। ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आज हमारे आमाल का बदला हमें मिल रहा है, आज हमें करतूतें
ہماری دکھائی جا رہی ہے، آج ہمارے اعمال ہمارے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے اذهبوا الى غیری، آج میں تمہاری مدد نہیں کرنے والا ہوں، ذرا کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ وہی انسانوں کی آبادی، دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہو چکے ہیں یا دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوں گے، قیامت تک کے لوگ سب دوڑ کر کے حضرت شیس علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے آپ کون ہے جن سے نسل آدم قائم ہوئی تھی، جن سے اولاد آدم دنیا میں پنپی ہے؟ حضرت شیس علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں، میں تمہاری مدد نہ کروں گا آج کے دن، اذهبوا الى غیری، آج تو میں رب کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو لے کر کے خطرے میں ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ آج رب اتنے جلال میں ہے کہ اس کے سامنے میں کھڑے ہونے کی جرأت نہیں رکھتا ہوں۔ آپ کسی دوسرے کی بارگاہ میں جاؤ، پوری دنیا کے انسان حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت نوح بھی یہی جواب دیں گے کہ نہیں نہیں، میں نے اپنی امت کے لیے بد دعا فرمائی تھی، طوفان نوح میں نے منگایا تھا، آج اس اعمال کو لے کر کے میں اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں، آج میں رب کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینا چاہتا ہوں۔ آپ کسی دوسرے کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اذهبوا الى غیری کا پروانہ ملے گا۔ مسلمانوں دنیا کی مثالوں میں آؤ تمہیں سمجھاؤ، اگر تم کسی کے پاس 100 روپیہ لینے کے لیے جاؤ، وہ تمہیں دھتکار کے بھگا دے، کوئی دوسرے دروازے پہ جاؤ وہ بھی تمہیں بھگا دے، تم تیسرے دروازے پہ جاؤ، یہی نفسی نفسی کا عالم، بلکہ اس سے بھی برا عالم ہوگا اس میدان محشر کے عالم میں۔ ایک دو نہیں، 1,24,000، کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کی بارگاہ میں ہم جیسا گنہگار اپنے گناہوں کے گٹھر کو لے کر کے دوڑ رہا ہوگا، ادھر سے ٹھوکر لگ رہی ہوگی، ادھر جا رہے ہوں گے، ادھر سے ٹھوکر لگ رہی ہوگی، دوسری طرف جا رہے ہوں گے۔ حضرت آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام اب تو آپ آخری ہیں، اگر آپ ہماری مدد نہ کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں، آج کے دن کے لیے میں نہیں پیدا کیا ہوں، پیدا کیا گیا ہوں، آج کے دن کے لیے کوئی دوسری ذات پیدا کی گئی ہے۔ مسلمانوں تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس دن نبی کا نام لوگوں کے ذہن سے اتر گیا ہوگا، لوگ کہیں گے اگر آپ نہ مدد کریں گے تو کون مدد کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے لوگوں، آج کے دن کے لیے جو پیدا کیے گئے ہیں، جس کی بشارت قرآن کریم میں اللہ خود فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، ان کا نام احمد آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ان کا نام محمد رسول اللہ بنا کر کے بھیجا گیا۔ تم نبی کی بارگاہ میں جاؤ، تم آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جاؤ، تم نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں جاؤ، تم نبی سردارہ کی بارگاہ میں جاؤ، لوگ پاگلوں کی طرح تھوکتے ہوں گے، جیسے ہی میرے نبی کا نام سنیں گے بے تحاشا دوڑ کر کے آئیں گے۔ ذرا دیکھو، تصور کرو مسلمانوں، جہاں اذهبوا الى غیری کا پروانہ ملا ہو، جہاں 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 لوگوں نے اپنے در سے بھگا دیا ہو، اگر ایک نبی کہہ رہا ہو انا لہا آؤ، میں تو تمہاری مدد کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہوں، آج ہی کے دن کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں، مسلمانوں ساری دنیا کے لوگ ان کی طرف دوڑ کر کے آئیں گے اور وہ ایک پروانہ سنائیں گے انا لہا آؤ میرے دامن میں چھپ جاؤ، آؤ میرے دامن میں چھپ جاؤ، میں اپنے رب سے رو کر کے تمہاری مغفرت کرواؤں گا۔ مسلمانوں تم دنیا میں مددگار سوچ کر کے کسی سے محبت کرتے ہو، میرے نبی سے بڑا دنیا اور آخرت میں تیرا کوئی مددگار نہیں، تمہاری کوئی دلجوئی کرنے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود ذرا تصور کرو اپنے دماغ سے، کبھی تو مسلمان بن کر کے سوچو اپنی زندگی کے بارے میں، کبھی تو سوچ مسلمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو صرف کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا، کبھی تو غور کر اللہ نے تجھے سونے کے لیے نہیں پیدا کیا، کبھی تو غور کر کہ تیرے خدا نے تجھے پیدا کس لیے کیا ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کے بندے ہو تو تمہیں زمین پہ سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے کر کے دکھاؤ۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میرے نبی کی شہادت والی انگلی پکڑ کر کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عمر اپنی جان کے بعد اس جملے پہ بدوسا کہ مسلمانوں غور کرنا کہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا اور تمہارا ایمان کیا ہے، تمہیں مجھ سے بہتر معلوم ہے کہ تم اپنے دلوں میں کون سا ایمان لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ حضرت عمر کا ایمان
دیکھو اور اپنا ایمان دیکھو، پھر دونوں کو کمپیئر کرو کہ میرے نبی نے کیا کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اپنی جان کے بعد میں سب سے زیادہ روئے زمین پہ اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ آپ کی ذات ہے۔ اور یہ عقل بھی تسلیم کرتی ہے، یہ ذہن بھی کہتا ہے کہ ہاں پہلے اپنی جان ہونی چاہیے۔ انسان جب زندہ رہے گا تبھی کسی کی مدد کرے گا، انسان جب زندہ رہے گا تبھی کسی کے ساتھ محبت کرے گا، انسان جب زندہ رہے گا تبھی کسی کی مصیبت میں ساتھ دے گا۔ حضرت عمر نے تو یہ سوچ کر کے کہا تھا یا رسول اللہ، روئے زمین پہ اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہوں تو وہ آپ کی ذات ہے۔ میرے نبی نے اپنی انگلیوں کو جھٹک دی اور کہا اے عمر، ابھی تم مومن کامل نہیں ہو، ابھی تمہارا ایمان پختہ نہیں ہے۔ اے بدوسا کے مسلمان ذرا سوچ، وہ عمر جس کے بارے میں میرا نبی خود اعلان کر رہا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی پیدا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر جس کو میرے نبی نے خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کے رو کر کے خدا سے مانگا ہو کہ اے خدا، یا تو مجھے عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن ہشام دے دے، خدا ان دونوں میں سے کسی ایک کو دے دے تو جو میرے نبی کی دعا بن کر کے اسلام لایا ہو۔ وہ عمر کہ جس نے روئے زمین پہ عدل و انصاف کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ کائنات میں ان کے جیسا عدل کرنے والا کوئی بادشاہ عمر کے بعد نہ پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہو۔ وہ عمر اگر کہہ رہا ہو کہ اے نبی، اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تو نبی ان کو جھٹک دیے ہو اور کہہ رہے ہو نہیں عمر، ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا ہے۔ میرے عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ، اگر عمر کا ایمان کامل نہیں ہے تو ذرا بتا دو عمر کی نمازیں اب کس کام کی ہے، عمر کی زندگیاں کس کام کی ہے، عمر کی قربانیاں کس کام کی ہے۔ یا رسول اللہ، کیا کرنا پڑے گا کہ عمر کا ایمان کامل ہو جائے؟ یا رسول اللہ، کیا کرنا پڑے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے؟ اس وقت آمنہ کے لال نے ایک تقریر کی تھی، اس وقت آمنہ کے لال نے ایک حدیث بیان کی تھی اور وہ جملہ یہ ہے لا یؤمن احدکم اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا عمر سن لو، جس کے دل میں سب سے زیادہ ایمان، یہاں تک کہ اپنے باپ سے بھی بڑھ کر کے، اپنی ماں سے بھی بڑھ کے، اپنے جان سے بھی بڑھ کر کے میری محبت ہونا چاہیے، جس کے دل میں سب سے زیادہ میری محبت ہوگی اس کا ایمان کامل ہوگا، اس کا ایمان پختہ ہوگا، وہ مکمل ایمان والا ہوگا۔ مسلمانوں اب ذرا تصور کرو، مسلمانوں اب ایمان کا محاسبہ کرو کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم نبی سے کیسی محبت کرتے ہیں، ہم نبی کے بارے میں کون سا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آج تمہاری مسجدیں خالی ہیں، آج تمہارے مدارس ٹوٹے پڑے جا رہے ہیں، تم کس گھمنڈ میں چور ہو؟ ابھی میں نے ایک جملہ بیان کیا نا کہ آئی لو محمد کہنے پہ اگر FIR درج کی جا رہی ہے تو مسلمانوں یہ ان کی کمی نہیں، کمیاں ہماری، کہ ہمیں لکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، اپنے کردار کو اتنا پیارا بنا لیا ہوتا کہ تیرا اٹھنا بھی آئی لو محمد بتاتا، تیرا سونا بھی آئی لو محمد بتاتا، تیرے ہر ایک کردار نبی سے محبت کا کردار ہو جاتا۔ اور دنیا کی حکومتوں سے بدوسا کا مسلمان ایک چیلنج کرنا چاہتا ہے، اے دنیا کے لوگوں، تم ہماری محبتوں کو نہ آزماؤ۔ اگر نبی کی محبت کی بات آ گئی تو ہم روڈوں کو بھی جام کر سکتے ہیں، نبی کی محبت کی بات آ گئی تو ہم اپنی قربانیاں بھی دے سکتے ہیں، نبی کی محبت کی بات آ گئی تو ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ مسلمانوں اس لیے یہ جان جو ہے وہ نبی کا صدقہ ہے، یہ ایمان جو ہے نبی کا صدقہ ہے۔ ہم آتنکواد نہیں پھیلاتے ہیں، ہم شانتی کو بھنگ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان سے بھی ٹکراؤ نہ کیا جائے، ہماری محبتوں سے بھی کوئی ٹھیس نہ پہنچایا جائے۔ تم کس سے محبت کرتے ہو، تم کس کو آئی لو یو بولتے ہو، ہمیں اس سے محبت نہیں ہے، لیکن اس روئے زمین پہ اگر سب سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی پیدا ہوا ہے تو آمنہ کا لال پیدا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہ کوئی دنیا میں انسان محبت والا پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں ذرا دیکھو، اس سے اپنوں نے نہیں محبت کیا ہے، غیروں نے بھی آئی لو یو محمد کہا ہے، غیروں نے بھی اپنی جان کو، اپنی زندگی کو نبی کے قدموں میں قربان کر دیا ہے اور اپنی
تقریر کا آخری جملہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں. ایک ہے حضرت عبداللہ زہیر نام ہے غالباً، نام میرے ذہن سے میں آ نہیں رہا ہے. وہ نبی کے دشمن تھے. اہل مکہ کا یہ دستور تھا جب کسی کی برائی کرنا ہوتا تھا تو کسی شاعر کو بیٹھا لیتے تھے اور قبیلہ والے بیٹھ کر کے اس آدمی کے اوپر گندے اشعار پڑھایا کرتے تھے. ان کا کام وہی تھا کہ وہ نبی کی ہیجو کیا کرتے تھے، نبی کو برا بھلا کہا کرتے تھے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور 12,000 کا لشکر لے کر کے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو میرے آقا نے ایک اعلان فرمایا تھا کہ اے لوگوں، سب کو قتل کر دے، کسی کو معاف، سب کو معاف کر دو، لیکن مصعب ابن زبیر کو اسے معاف نہ کرنا، جہاں بھی پانا ان کو قتل کر دے. یہ بات ان کے بھائی کو پتہ چلی کہ نبی نے ان کے بارے میں یہ جملہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، تم یا تو مکہ کو چھوڑ کے تو جا نہیں سکتے، اس لیے کہ نبی کے غلام پوری دنیا میں دھیرے دھیرے پھیل رہے ہیں، اور تم بچ بھی نہیں سکتے اس لیے کہ نبی نے تمہارے قتل کا اعلان کر دیا. تو کہا میں کیا کروں؟ کہا تم کسی طریقے سے اگر محمد کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ تو تمہارا کام بن سکے. وہ کہتا ہے کہ میں فجر کے وقت اندھیرا تھا، اپنے چہرے پہ پٹی باندھ کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوئی اور یہ تاک میں لگا تھا کہ اگر کوئی موقع ملا تو نبی سے ملاقات کر لوں گا، اور اگر کوئی بات نہ بنی تو چپکے سے میں بھاگ کر کے چلا جاؤں گا. دیکھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. وہ چہرہ باندھ کر کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، جس کو آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اگر میں اس کو پکڑ لاؤں تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ خود وہی آدمی لیکن نبی سے اس طریقے سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں ان کو پکڑ لاؤں تو آپ ان کے ساتھ کون سا معاملہ کریں گے؟ میرے آقا کریم نے ان کا نام لے کر کے کہا کہ جب تم یہاں تک آ گئے تو میں نے تم کو معاف فرما دیا. جاؤ، تمہیں معاف فرما دیا. انہوں نے اپنی سر کو میرے نبی کے قدموں میں جھکایا اور کہا یا رسول اللہ، آج تک تو آپ کو گالی دیتا تھا، آج تک آپ کی توہین کیا کرتا تھا، آج تک آپ کی شان میں ہجو کیا کرتا تھا، لیکن آج یہی کھڑے ہو کر کے آپ کی بارگاہ میں نعت پڑھنا چاہتا، آپ کی تعریف کرنا چاہتا. میرے نبی نے مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑا کیا اور کھڑے ہونے کے بعد جب انہوں نے نعت پڑھی میرے مصطفیٰ کی، اور نعت یہ پڑھی کہ اے دنیا کے لوگوں، ان سے بہتر انسان آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، اور ان کا چہرہ ایسا چمک رہا ہے کہ پوری دنیا میں روشنی ان کے چہرے کے صدقے میں پھیل رہی ہے. میرے آقا کریم نے خوش ہو کر کے ان کو اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی تھی. آپ تو اس نبی کے امتی ہو جو اپنے دشمنوں کو بھی اپنی چادر عطا فرمایا کرتے ہیں. آپ تو اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ جس نبی نے اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے بیٹھے پایا ہے تو معاف فرما دیا. اگر تیرا باپ بڑھاپے کے عالم میں تجھ سے رو کر کے کہتا ہے کہ بیٹا چل، چاہے تیری غلطی رہی ہو چاہے میری غلطی رہی ہو، لیکن اب تو دونوں برتن ایک کر لے، اب تو ہم دونوں مل کر کے شام کا کھانا کھائیں، تو تم نہ جانے کون کون سی بات اور اس کو سناتے ہو. مسلمانوں، یہ تمہارے نبی کا دین نہیں، یہ تمہارے نبی کا کردار نہیں، یہ نبی کے امتی کا کردار نہیں ہے. بہت ایسے واقعات پڑے ہوئے ہیں مسلمانوں جو اسلام کچھ اور کہتا، ہم کرتے کچھ اور. اسلام کسی اور چیز کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے، آج ہم کسی اور چیز کو فالو کرتے ہیں. سب سے بری چیز تو ہماری عادت یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسجدوں کو ویران کر دیا. رونا آتا ہے مسلمانوں کی کس طریقے سے مسجدیں آباد کی جائے. ابھی کل مجھ سے کہا گیا کہ عالم صاحب ہو سکے تو کسی طریقے سے آپ نماز کے بارے میں بولو. مسجدوں میں جاؤ تو دل رکنے کا نہیں کہتے. ایک لوگ دو لوگ نمازی ہوتے، وہ بھی بیچارے جن کو فرشتہ اپنی طرف لے جانا چاہتا ہے اور یہ اپنی طرف رہنا چاہتا ہے، وہی نمازی نہیں مسلمانوں. اور میں ایک جملہ اور کہوں کہ جو سرمایہ دار ہیں،
جن کو اللہ نے عزت دی ہے، دولت دی ہے، وقار دیا، مرتبہ دیا ہے، سب سے پہلے مسجدوں کو وہ آباد کریں، تاکہ غریب طبقہ دیکھے کہ یار اگر دولت بھی ملی ہے تو خدا کے صدقے میں ملی ہے، اگر دولت بھی ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ آج کا غریب کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ وہ دیکھ رہا ہے جس کی کروڑوں کی بلڈنگیں ہیں، جس کے کروڑوں کے کاروبار ہے، وہ تو 24 گھنٹہ دوڑ بھاگ میں لگا، وہ سوچتا ہے کہ یار اسی دوڑ بھاگ سے اس کو کامیابی مل رہی ہے۔ نہیں مسلمانوں، تمہارا حق بنتا ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں کوئی زمین دی ہے تو سب سے پہلی جو تمہاری شکرانے کی نماز ہونی چاہیے تو تمہارے محلے کی مسجد بھی ہونی چاہیے کہ خدا تو نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، یہ تیرا کرم ہے، تاکہ غریب سے غریب بندہ آئے اپنی رب کی بارگاہ میں رو کر کے مانگے۔ اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، خدا کے واسطے آپ اپنے مسجدوں کے امام سے جڑے، ان کے قریب رہنے کی کوشش کریں، اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کریں۔ آپ کے پاس تو موبائل چلانے کا ٹائم ہے، آپ کے پاس تو عصر سے لے کر کے 8 بجے رات تک روڈ پہ گھومنے کا ٹائم ہے، آپ کے پاس تو 8 بجے صبح تک سونے کا ٹائم ہے، آپ کے پاس تو 12 بجے رات تک 1 بجے رات تک چیٹنگ کرنے کا ٹائم ہے۔ خدا کے بندے ذرا تصور کر، تیرا رب تجھ سے 24 گھنٹے میں ملا کر کے اگر 5 وقت کی نماز کو دیکھا جائے تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگنا۔ کوئی آدمی اگر تجھے 100 روپیہ دے رہا ہو اور اس میں سے 2 روپیہ مانگ رہا ہو تو تم خوشی خوشی دے دو اور کہو گیا 98 روپیہ تو مجھے مل رہا۔ کبھی اپنے بارے میں سوچا کر کہ اللہ نے تجھے 24 گھنٹے دیے اور اس 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اپنی عبادت کے لیے مانگا، اور وہ بھی عبادت کس چیز کی؟ تاکہ تجھے دنیا میں کامیابی دے دے، تاکہ تجھے دنیا میں گناہوں سے بچا لے، تاکہ تیری آخرت کو بہتر کر دے۔ اس لیے کہ قرآن یہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک دیا کرتی ہے۔ خدا کے بندو، تم دنیا کے امتحان میں اس وقت کامیاب ہوگے جب تم خدا کی بارگاہ میں کامیاب بننے کی کوشش کرو گے، جب تم رب کے برگزیدہ بننے کی کوشش کرو گے، جب تم رب کے قریب ہوگے تو اللہ تمہیں ترقی دے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے عزت تو قرآن نے 3 لوگوں کے لیے کہی، ایک اللہ کے لیے عزت ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو پکے ایمان والے ہیں عزت ان کے لیے۔ اور آج ہم عزت پیسوں میں تلاش کر رہے ہیں، عزت برائیوں میں تلاش کر رہے ہیں، عزت بلڈنگوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ نہیں خدا کے بندو، اگر یقیناً تم نبی کے امتی ہو، اللہ کے بندے ہو، تو اپنی مسجدوں کو آباد کر کے دنیا کو دکھاؤ کہ ہماری سرداری یہی سے ملی تھی اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری سرداری یہی سے ملے گی۔ ہم سردار تھے، رہنما تھے، تو بھی مسجدوں کے آباد کرنے والے تھے۔ دوبارہ ہماری کوئی عزت اگر ملے گی تو انہیں مسجدوں سے ملنے والی ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھ جیسے گنہگار کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ان کو عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔